غیبت کرنا جو ہے وہ شرعن حرام ہے اور گناہ کبیرہ میں سے، اس لیے جو ہے وہ روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی، آپ فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا، رسول اللہ فرماتے ہیں غیبت کرنا زنا سے بدتر ہے، غیبت کرنا زنا سے بدتر ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ یزنی فیتوب ویتوب اللہ علیہ، سید الرسل فرماتے ہیں جب کوئی انسان زنا کرتا ہے اور وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، اس کو معاف کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِیبَةِ لَا يَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرُ لَهُ صَاحِبُهُ، سید الرسل فرماتے ہیں لیکن غیبت کرنے والا بدبخت اور بد نصیب اتنا بد نصیب ہے، وہ لاکھ اللہ سے معافی مانگے خدا اس کے گناہ کو معاف نہیں کرتا جب تک وہ خدا کے ساتھ ساتھ اس بندے سے بھی معافی نہ مانگے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ زنا انسان نے کی ہے، اللہ سے معافی مانگے تو اللہ معاف کر دے گا۔ غیبت کا گناہ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ سے بھی معافی مانگو، اس بندے سے بھی معافی مانگو۔ بعض علماء کہتے ہیں واجب ہے، لیکن آیت اللہ سستانی کہتے ہیں مستحب ہے، اگر آپ اس سے معافی مانگ سکتے ہیں، اگر نہیں مانگ سکتے تو پھر خلوت میں بیٹھ کے اس کے لیے استغفار کریں خدا سے، خدایا مومن کے حق میں جو جسارت ہوگی مجھے معاف کر۔ تو لہٰذا یہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مدینے میں حکم دیا کہ آج سارے مسلمان روزہ رکھیں گے، سب نے روزہ رکھا اور کہا کہ میری اجازت کے بغیر کوئی بھی روزہ افطار نہیں کرے گا۔ افطار کا وقت ہوا تو ایک آیا مسلمان، یا نبی اللہ میری 2 بیٹیاں ہیں، وہ آتے ہوئے حیا محسوس کرتی ہیں، اجازت دے۔ آپ نے فرمایا تیری بیٹیوں کو آج روزہ نہیں تھا، انہوں نے آج گوشت کھایا ہے۔ وہ حیران پریشان، یا رسول اللہ ہمارے گھر میں تو کوئی گوشت نام کی کوئی چیز نہ بنی ہے، نہ میری بیٹیوں نے کھائے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بیٹیوں نے گوشت کھائے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اپنی بیٹیوں سے کہو کہہ کر۔ وہ شخص گھر آیا، اپنی بیٹیوں سے کہا حکم نبی ہے کہ کہہ کرو۔ ان خواتین نے کہہ کی جس میں سے گوشت کے تازہ لوتھڑے باہر نکلے۔ یہ رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا، یا رسول اللہ آپ نے حق اور سچ فرمایا، واقعاً انہوں نے جو کہہ کی اس میں سے گوشت نکلا۔ سید رسول فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اگر ایک ذرہ ان کے پیٹ میں رہ جاتا یہ جہنم میں چلی جاتی۔ یہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، اس لیے کہا گیا کہ غیبت جہنم کے کتوں کی غذا ہے۔ روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ، قیامت کے میدان میں ایک شخص آئے گا، نام اعمال جب اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، حساب کے مقام پہ آئے گا، وہ کہے گا نام اعمال کھولے گا تو اس کے اندر نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی۔ وہ کہے گا بار الہ یہ تو نام اعمال میرا نہیں ہے، یہ تو اس میں تو فلاں فلاں نیکیاں ہیں، میں نے تو یہ نیکیاں کی نہیں ہیں، مثلا حج کی نیکی ہو، عمرے کی نیکی ہو، زیارات کی نیکی ہو اور وہ کبھی حج پہ گئے نہ ہو، مستحب روزوں کی نیکی ہو اس نے بیچارے نے رکھے نہ ہو، مستحب روزے اس نے صرف واجبات رکھے ہوں، یا نماز شب نہ پڑھتا ہو، صرف واجب نماز پڑھتا ہو، اس میں ثواب ہو نماز شب کا۔ یا رسول اللہ میرے نام اعمال میں اتنی نیکیاں میں نے تو یہ زندگی بھر کی نہیں۔ آواز قدرت آئے گی میں تیرا عادل خدا ہوں، فلاں مومن تیری غیبت کرتا رہا، اس کے نام اعمال سے نیکیاں کاٹ کر میرے حکم سے تیرے نام اعمال میں لکھ دی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں پھر دوسرا شخص آئے گا، حساب کے مقام پر نام اعمال کھولے گا تو اس کے نام اعمال میں گناہ ہی گناہ ہوں گے، بڑے بڑے جرائم۔ یا اللہ یہ تو میرا نام اعمال نہیں ہے، میں نے یہ گناہ زندگی بھر کبھی نہیں کیا تھا، ان کے قریب نہیں گیا تھا، مثلا زنا کا گناہ، شراب کا گناہ، قتل کا گناہ، جوئے کا گناہ، کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ یا اللہ میں نے کیے نہیں ہیں، میرے نام اعمال میں کیسے لکھ دیے گئے؟ آواز قدرت ہے میں تیرا ظالم خدا نہیں، جو تو نے تیری فلاں شخص نے کی تھی غیبتیں، نیکیاں تو نہ تھی اس کے دامن میں، گناہ ہی گناہ تھے، وہ اس کے گناہ جو تو نے غیبتیں کی، جو تو نے کسی مومن کی غیبتیں کی، اس کے جو گناہ تھے نا وہ سارے نام اعمال تیرے میں لکھ دیے گئے۔ زنا اس نے کیا لکھا تیرے نام اعمال میں، شرابیں اس نے پی لکھا تیرے نام اعمال میں،
جوا اس نے کھیلا لکھا تیرے نامہ اعمال میں، بدکاریاں اس نے کی لکھا تیرے نامہ اعمال میں، نمازیں اس نے چھوڑی لکھا تیرے نامہ اعمال میں یہ بے نمازی ہے۔ تو لہذا جو تو نے غیبتیں کر کے جو دوسروں کے، کیونکہ نیکیاں تو تیرے دامن میں تھی نہیں، تو لہذا دوسروں کی برائیاں بھی تیرے کھاتے میں ڈال دی، تو لہذا ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال برباد ہو جائے۔